ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے۔ اور دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا، بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں تباریہ کی اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کا شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں، تو اس چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اس جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں اب آیا ہے۔ یسوع نے ان سے جواب میں کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خدا خود مہر کر دی ہے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کلام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جس نے اسے بھیجا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج مورخہ 15 اپریل پاشخا کے تیسرے ہفتے کا پیر۔ تلاوتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے لی گئی ہے۔ اس میں ہم ایک شخص کے بارے میں سنیں گے جس کا نام استفانس بتایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے رسولوں اور شاگردوں نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق جو زندہ یسوع کا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، دلیرانہ گواہی دینا شروع کی۔ خدا کے کلام میں ان دنوں میں ہم رسولوں کے اعمال میں سے جب پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، گواہی ملتی ہے، وہ شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے، وہ شاگرد جو چھپے ہوئے تھے، یسوع ان پر ظاہر ہوتا ہے اور انہیں تسلی دیتا ہے کہ ڈرو مت۔ خداوند یسوع مسیح انہیں اس خوف سے نکالتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے وہ اس خوف سے نکلتے ہیں، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بڑی دلیری سے یسوع زندہ کی گواہی دیتے ہیں۔ آج پہلی تلاوت میں ہم جب استفانس کا ذکر سنتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کے فضل سے اور اس کی قوت سے معمور ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے معجزے اور کرشمے دکھایا کرتا تھا۔ اور یہ بات کچھ لوگوں نے جب نوٹس کی اور پھر وہ اس کے خلاف منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ وہی سین جیسے یسوع پر جھوٹی گواہیاں دی گئیں، جیسے یسوع کو عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا، اسی طرح استفانس کو بھی عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا، جھوٹے گواہ تیار کیے گئے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ کہتا ہے کہ یسوع ناصری اس مقام کو تباہ کر دے گا، اور وہ ساری رسومات، وہ ساری شریعت جو موسیٰ نے سکھائی ہے اسے بدل دے گا۔ یہ گواہیاں پیش کی گئیں عدالت عالیہ میں۔
خدا کا کلام کہتا ہے کہ جیسے یہ لوگ گواہیاں دے رہے تھے، استفنس عدالت عالیہ میں پیش تھا، لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ ایک فرشتے کا سا ہے، یعنی خدا کا فضل، خدا کی طاقت، خدا کی قدرت اس کے ساتھ تھی، اور اس کا چہرہ نورانی چہرہ تھا، فرشتے کی مانند تھا۔ اور یہ بات ان کے لیے خوف کا باعث بھی بنی کہ جس کے خلاف ہم جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، خدا کا فضل اس کے ساتھ ہے، اس کا چہرہ انسانوں کا سا نہیں، فرشتوں کا سا نورانی چہرہ ہے۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے ان دنوں میں آنے والی تلاوتوں میں خداوند یسوع مسیح کے ان شاگردوں کے خلاف اظہار ثانیہ بڑھتی گئیں، اور بہت سارے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو اذیتیں دی گئیں، دکھ دیے گئے، مار دیا گیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آرے کے ساتھ ان کو کاٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی ایمان بڑھتا رہا، ایمان قائم رہا۔ آج انجیل مقدس میں ہم مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے جب وہ کرشمہ کیا، جب وہ معجزہ دکھایا، خداوند یسوع مسیح نے روٹیوں پر اور مچھلی پر برکت دے کے لوگوں کو دی۔ اس کے بعد دوبارہ سے نیکسٹ ڈے، اگلے دن، بہت سارے لوگ یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں، یسوع کی تلاش میں ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اے یسوع، اے استاد، تو کہاں چلا گیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح تب فرماتے ہیں کہ تم اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تم نے روٹیاں کھائی ہیں، تم روٹیاں کھا کے سیر ہوئے ہو۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے بھی محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، اور وہ خوراک ابن انسان ہی دے گا۔ میرے عزیزو، پاشکا کے ان خوبصورت ایام میں جب ہم زندہ یسوع کے گواہ بنتے ہیں، زندہ یسوع کے بارے میں سنتے ہیں خدا کے کلام میں، آج خدا کا کلام مجھے اور آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف اور صرف فانی خوراک کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی خوراک کے لیے بھی کوشاں رہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگوں کا مرکز، کوشش، ان کی سوچ، ان کی ساری سٹرگل صرف اور صرف فانی خوراک پر ہی لگی ہوئی ہے۔ فانی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے بہت تگ و دو کی جا رہی ہے، دن رات اوور ٹائم کام کیا جا رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں، کلیسیا میں، لوگوں میں، دنیا میں کمپٹیشن چل رہا ہے فانی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے، فانی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کمپٹیشن لگا ہوا ہے دنیا میں۔ کہیں ہم بھی اس کمپٹیشن میں، اس مقابلہ بازی میں حقیقی خوراک کو، حقیقی زندگی کو جو صرف یسوع دیتا ہے، بھول نہ جائیں، نظر انداز نہ کریں، بلکہ زندہ یسوع سے ملے رہیں، پیوست رہیں، اس طاق کی مانند جو اس میں رہ کر بہت پھل دیتا ہے۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی کو، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ آئے ہم پہلے ڈھونڈے خدا کی بادشاہی کو، پھر یہ ساری چیزیں خدا ہمیں دے گا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔